السلام علیکم دوستو، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جہاں فدا حسین۔ دوستو آج ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے بیٹوں کی۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے بہت سی اولاد ہوئی، لیکن ان میں سے دو کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ان میں سے ایک حابیل اور دوسرا قابیل۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچ ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کے جناب میں قربانی پیش کی تو ایک قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تب حابیل قابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا، خدا پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرمایا کرتا ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں چلوں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہوں سے بھی محفوظ ہو اور اپنے گناہوں سے بھی، پھر تو اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی سزا یہی ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو خریدے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیوں کر چھپائے۔ اسے افسوس ہوا کہ تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا، اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ واقعہ کچھ یوں اس طرح ہے کہ قابیل بڑا لڑکا تھا لیکن ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا، وہ نافرمان تھا، اور حابیل چھوٹا بھائی تھا لیکن ماں باپ کا کہنا مانتا تھا، بہت ہی فرمانبردار تھا۔ قابیل جب پیدا ہوا تو اس کے ساتھ بھی ایک بہن پیدا ہوئی، اور جب حابیل پیدا ہوا تو اس کے ساتھ بھی ایک بہن پیدا ہوئی۔ اس وقت یہ قانون تھا کہ جب دو بچے جڑواں پیدا ہوتے تو بہن بھائی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے تھے، جو جڑواں پیدا نہیں ہوتے تھے وہ آپس میں نکاح کر لیتے تھے۔ اس لیے حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی اس کے ساتھ قابیل نکاح کر سکتا تھا، اور جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اس کے ساتھ حابیل نکاح کر سکتا تھا۔ لیکن جو بہن قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ بہن بہت ہی خوبصورت تھی، اس لیے قابیل چاہتا تھا کہ وہ اپنی سکی بہن کے ساتھ نکاح کرے۔ کیونکہ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو پسند نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس کی شادی اپنے چھوٹے بیٹے حابیل سے کرنا چاہتے تھے جو نیک اور شریف تھا۔ اس لیے قابیل اپنے ماں باپ اور بھائی کا دشمن ہو گیا، اس نے ان کا حکم نہ مانا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں قربانی کرو۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کا نکاح اب اس لڑکی سے کر دیا جائے گا۔ تو دونوں بھائیوں نے قربانی کرنے کے لیے مکہ آئے اور وہاں پر قربانی کی۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ تم دونوں قربانی کر کے پہاڑ پر رکھو۔ جس کی قربانی قبول ہوگی اس سے اکلیمہ کی شادی کی جائے گی۔ اللہ کو اپنے بندے پسند ہوتے ہیں اور وہ ان کی مدد کرتا ہے۔ آسمان سے ایک آ گئی اور حابیل کی قربانی لے گئی، یعنی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور اب اس کے بھائی قابیل کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے کہا، اللہ نیک بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تم مجھ سے لڑو گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ آخر ایک دن قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ جو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کو فکر ہوئی کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے، کس طرح چھپائے۔ وہ کئی دن تک اس لاش کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے پھرتا رہا، بہت پریشان ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو کوے بھیجے جو آپس میں بھائی تھے، وہ وہاں آئے اور آپس میں لڑ پڑے۔ لڑتے لڑتے ان میں سے ایک کوا مر گیا تو دوسرے کوے نے زمین کھود کر اس کو اسی میں دفن کیا۔ یہ واقعہ قابیل دیکھ رہا تھا تو اس نے بھی اسی طرح کیا، زمین کھودی اور اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔
اور خود جا کر آگ کی پوجا کرنے لگ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس بات کا بہت رنج ہوا، وہ بہت غمگین ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ قابیل کو اس کی سزا جلد مل گئی۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو جلد ہی اس کو سزا مل گئی۔ اس کی پنڈلی ران کے ساتھ چپک گئی، اس کا منہ سورج کی طرف رہتا تھا، اس کے گھومنے کے ساتھ گھومتا رہتا تھا۔ جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کے بغض، عداوت اور حسد کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی۔ ہمیں حابیل اور قابیل دونوں بھائیوں کے قصے سے سبق لینا چاہیے کہ ہمارا حقیقی بھائی یا مسلمان بھائی پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا، قیامت تک لوگ اس پر لعنت کرتے رہیں گے اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ حابیل کو قیامت تک لوگ اچھا کہتے رہیں گے اور جنت کا مستحق ہوگا۔ یہ تھی مختصر سی ویڈیو حابیل اور قابیل کی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیو اور معلوماتی ویڈیو مل سکیں۔ مزید ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام۔